نااہلی کے فیصلے کو معطل کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ مظفر آباد میں تحریک انصاف کے کارکنوں کا احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین اور پولیس میں تصادم ہوا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کیا گیا۔ بات کرتے ہیں سفیر رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سفیر بتائیے گا۔ جی، آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کی جانب سے اپنی نااہلی کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی تھی، آج اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، خارج کر دی گئی ہے وہ اپیل۔ تو اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ سردار تنویر الیاس کے حق میں اور عدلیہ کے خلاف نعرے بلند کرتے ہوئے سپریم کورٹ چوک میں جمع ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے سپریم کورٹ کی جانب احتجاجی مارچ کیا اور وہ مشتعل انداز سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اس دوران پولیس کی بھاری نفری جو کہ پہلے ہی تعینات تھی تو پولیس نے مظاہرین کو روک لیا اور آگے بڑھنے نہیں دیا۔ اس دوران پولیس اور مظاہرین میں ہاتھا پائی بھی ہوئی اور لاٹھی چارج کیا پولیس نے، جس سے چند ایک مظاہرین جو ہیں وہ زخمی ہوئے، بعد ازاں انہیں منتشر کر دیا گیا۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا کیا اب جو مظاہرین ہیں وہیں پر موجود ہیں یا کہ وہاں سے ہٹ چکے ہیں اپنی پوزیشن سے؟ جی، مظاہرین کو سپریم کورٹ کے احاطے سے اس کے سامنے والا جو ایریا ہے وہ کلیئر کروا لیا گیا ہے، وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تاہم بعض جگہ پہ ٹولیوں کی شکل میں جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ موجود ہیں۔ اچھا، کوئی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں مظاہرین کی؟ گرفتاریاں عمل میں نہیں لائی گئی ہیں، تاہم جب پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے، لاٹھی چارج کیا ہے پولیس نے، تو چند ایک جو مظاہرین ہیں وہ معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ جی اچھا سفیر، یہ بھی بتائیے گا اب چونکہ یہ درخواست تھی جو کہ مسترد کر دی گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس گزشتہ شب عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک لاہور میں ہوا تھا، جس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ممبران اسمبلی ہیں وہ تمام موجود تھے، اور جو قائم مقام وزیر اعظم کا چارج جس سینئر موسٹ منسٹر کو دیا گیا ہے خواجہ فاروق احمد، وہ بھی اس میں موجود تھے، اور اسپیکر چودھری انوار الحق بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، اور اس میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ عمران خان نے یہ ہدایت کی ہے کہ پارٹی کے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ متحد رہیں، اور جو کسی بھی طرح کی صورتحال ہے اس پر وہ پارٹی قیادت کو اعتماد میں لیں اور پارٹی قیادت کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق چلیں۔ تاہم آج چونکہ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 2 بجے شروع ہونے والا ہے، تو اس کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ پی ٹی آئی کی کیا پالیسی سامنے آتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کی جانب سے سابق وزیر اعظم تنویر الیاس کی نااہلی کے فیصلے کو معطل کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ مظفر آباد میں تحریک انصاف کے کارکنوں کا احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین اور پولیس میں تصادم ہوا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کا لاٹھی چارج، متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے۔ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار میاں طاہر صاحب موجود ہیں۔ میاں طاہر صاحب، بہت شکریہ آپ وقت دینے کے لیے۔ حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، سابق وزیر اعظم تنویر الیاس کی نااہلی کے فیصلے کو معطل کرنے کی درخواست مسترد ہوئی تو جو کارکنان ہیں وہ بھی باہر آ گئے سپریم کورٹ کے باہر، اور ان کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ دیکھیں، کارکنان باہر تو نہیں، خود بخود تو نہیں آتے، ان کو کسی نے آرگنائز کیا ہے اور احتجاج کے لیے ان کو اکسایا، اور اب وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ تقریباً سپریم کورٹ پہ حملہ ہی ہو چکا ہے اور ان کے ہاتھوں میں کچھ ڈنڈے شنڈے بھی ہیں، تو یہ فاشسٹ رویے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پارٹیز جن سے تعلق رکھنے والے کارکن ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ سارے ہوتے ہیں۔ وہ ان کی تربیت کیسی ہے، وہ اپنے کارکنوں کو کیا سبق دیتے ہیں، ان کو کس طرف لے کے جاتے ہیں، ان کو کیا نعرے دیتے ہیں، تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ تحریک انصاف اوورآل پاکستان میں بھی یہ مطلب ان کے رویے انتہا پسندانہ رویے ہیں، اور لوگوں کو، کارکنوں کو ہمیشہ اکسا کے رکھنا اور ایسے نعرے دینا کہ جن میں حقیقت بھی بہت کم ہوتی ہے، اور وہ ایسی ہر چیز کو بیچنے کی کوشش کرنا یا لوگوں تک اس بیانیہ کو بنانے کی کوشش کرنا کہ جو بہت زیادہ پاپولر ہو جائے۔ تو یہ پاپولسٹ جو لیڈرشپ ہوتی ہے یا پارٹیز ہوتی ہیں پوری دنیا میں، یہ ایک فینومنا ہے کہ وہ لوگ اپنی جو نارمز ہوتی ہیں سوسائٹی کی اس سے اوپر اٹھ کے کام کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ ان کے رویے ہمیشہ زیادہ وہ جسے کہتے ہیں کہ فشار خون جن میں ہوتا ہے، یعنی کہ جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے،
تو وہ والے رویے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ بڑھ کے اور اٹھ کے بات کرنا اور ہر چیز میں کوئی انتہا ڈھونڈنا اور سازش کو تلاش کرنا. اب یہ دیکھیں کہ یہ کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. میں بھی ان ناقدین میں سے ہوں جنہوں نے کورٹ پہ تنقید کی ہے کہ کورٹ کو یہ فیصلہ نہیں اس طرح دینا چاہیے. کسی منتخب نمائندے کو گھر بھیجنے کا اختیار کسی کورٹ کے پاس نہیں ہونا چاہیے until unless کہ کوئی بہت بڑا کرائم ہو کہ جس کو اخلاقی کرائم ہو یا کوئی ایسا کوئی قانونی کرائم ہو. اب یہ کہ ایک توہین عدالت سے آپ کسی منتخب نمائندے کو اور وہ بھی وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں تو اس سے تو بالکل بھرپور اختلاف ہے. اور لیکن اس اختلاف کا اظہار کس طرح کرنا ہے اور اس پہ ریئیکشن کیا دینا ہے یہ تو اب جو پارٹی ہوتی ہے متعلقہ یا متاثرہ ان کی لیڈرشپ نے طے کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو آج تک یہ راگ الاپتے رہے ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا تو آج وہ وہی تاریخ خود دہرانے جا رہے ہیں بلکہ دہرا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اوورال ہمارے ہاں یہ رویے اسی طرح کر رہے ہیں لیکن بہت سی پارٹیز اب سیکھ چکی ہیں لیکن تحریک انصاف سیکھنے کی بجائے کچھ آگے کی طرف ہی جا رہی ہے اور اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ لیڈرشپ کا رویہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ لیڈرشپ کا رویہ ہے. سلیم بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بخاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ روایت ابھی کوئی نئی نہیں ہے، پرانی روایت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جب بھی فیصلے آئے ہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا اور جب بھی خلاف آئے ہیں تو وہ کارکنوں کو لے کر باہر نکلے ہیں. اب آزاد کشمیر میں بھی یہی صورتحال ہے، کارکن سپریم کورٹ کے باہر جمع ہیں اور نعرے بازی کی جا رہی ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ میرے خیال سے منافقت کی اس سے بدترین مثال کوئی نہیں ہو سکتی کہ ادھر پاکستان میں تو ججز کے امامے بنے ہوئے ہیں بہت بڑے، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب کہ ان کے بارے میں کوئی کامنٹ بھی کر دے، لیکن ادھر دیکھیں خود کیا کر رہے ہیں. میرے خیال سے جب تک ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا تو اس کے اوپر دو رائے ہو سکتی تھی کہ شاید کہیں زیادتی ہو گئی ہے، لیکن سپریم کورٹ کا اسی فیصلے کو انڈورس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوا وہ بالکل ٹھیک ہوا تھا اور یہی ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چوک کے اندر کھڑے ہو کے عدالت کے ججوں کو دھمکائیں، عدالت کو دھمکیاں دیں اور آپ کو پوچھے نا آپ ہیں کون. یہ اوقات کا پتہ چل گیا نا آپ کو. یہاں یہ کرنے کا مظاہرہ کیا ہوگا، اس سے وہ ریسٹور ہو جائیں گے. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ہے اصل فسطائی رویہ، یہ ہے اصل وہ سائیڈ ان کی جس سے خان صاحب بھی ڈراتے رہتے ہیں اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں حکومت میں تو خطرناک ہوئی جب حکومت سے نکلوں گا تو بہت خطرناک ہو جاؤں گا. یہ ہے خطرناکی. دیکھتے ہیں یہ خطرناکی کب تک چلتی ہے. یہ اوقات میں آ جائیں گے. آپ 4 گھنٹوں کی مارے یہ باہر نکلتے ہیں. یہ ہم نے دیکھ لی. ہم نے 25 میں دیکھا تھا، 25 نومبر کو دیکھا وہ، اور پھر اس کے بعد روایت انہوں نے شروع کی عدالتوں کے اوپر چڑھائیاں کرنے کی. وہ عدالت کے ججز نہ محسوس ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے زیادہ توہین امیز رویہ کوئی ہو نہیں سکتا. یہ فسطائی رویہ ہے، یہ کنڈیمنیبل ہے. اس کی مذمت کی جانی چاہیے. اس کا ساتھ دینے کے لیے آدمی کو بڑا حوصلہ چاہیے جو نہیں کرے اس کو کہ یہ ٹھیک ہوتا ہے. تو عدالتوں نے جو کیا ہے لیکن جو رویہ اس وقت تحریک انصاف کا ہے اس کے اوپر تبرہ بھی کرنا چاہیے، اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے، اس پر لعنت بھی بھیجنی چاہیے. یہ کوئی رویہ نہیں ہے کہ آپ عدالتوں کے اوپر چڑھائیاں کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لیں. اگر کوئی جج جرت کر کے کوئی دوسرا فیصلہ کر دے تو اس کی تصویروں کے اوپر جوتیاں بتائیں. یہ جو آج کل سپریم بینچ ہے تو بہت بڑے یعنی انصاف کے دعوے دار ہیں، ان کی تصویروں پر بھی جوتیاں برسی تھیں. اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے جب قاسم سوری والے فیصلے کو اٹھا انہوں نے، اور اس کے بعد بے پناہ مثالیں ہیں باہر غیر ممالک کے اندر. یہی طریقے انصاف کے سو کالڈ کلٹ کے لوگ جو ہیں یہ وہاں پر جوتیاں برساتے رہے ہیں ججوں کی تصویروں کے اوپر. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور یہی ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ریٹ آف دا گورنمنٹ اور ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میاں طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ.